حضرات گرامی، میرے سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ مبارک خطبہ موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے اندر صحابہ کرام کو خطبہ دیا۔ وہ خطبہ کس بابت کے اندر ہے، کس عنوان سے ہے؟ شعبان المعظم کا مہینہ ابھی ختم نہیں ہوا، رمضان ابھی شروع نہیں ہوا تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ گویا کہ مہمان اتنا عظیم ہے، اتنی عظمت و رفعت والا مہمان ہے کہ ابھی مہمان نہیں آیا، لیکن مہمان کے آنے سے پہلے اس کا استقبال کیا جا رہا ہے، اس کو مرحبا کہا جا رہا ہے، خوش آمدید کہا جا رہا ہے، اس کے لیے عظمت و رفعت کے کلمات ادا کیے جا رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو ہمارے پاس رمضان المبارک کی صورت کے اندر، رمضان کی صورت کے اندر جو ہمارے پاس مہمان آ رہا ہے وہ کتنی عظمت و اہمیت والا مہمان ہے، کتنی رفعت والا مہمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے مبارک کلمات کہہ رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک وہی ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا۔ وہ کیا کلمات کہے، وہ کیا الفاظ کہے، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے لبہائے مبارک سے وہ جو پتیاں جھڑ رہی تھی، کلمات نکل رہے تھے، صحابہ اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کر رہے تھے، محفوظ کر کے امت تک پہنچایا، اور آج ہمارے سامنے وہ متن اور وہ مبارک الفاظ موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے استقبال کے اندر کہے۔ اور حضرات گرامی، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ رمضان کا استقبال کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ کیا ہے حضور کی؟ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، رمضان کا استقبال کرنا اور رمضان کے لیے استقبالیہ پروگرام رکھنا، استقبالیہ کلمات کہنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کو ہم منسوب کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے استقبال رمضان المبارک کے اس خطبے کے ساتھ۔ ایک وضاحت کر دوں، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کی جس نے پہلے مبارکباد دی اور وہ جنت کے اندر جائے گا، اور حضور نے فرمایا کہ جس نے پہلے مبارکباد دی، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ برائے مہربانی یہ چیزیں آگے مت شیئر کریں، اور یہ کہہ کر تو شیئر کریں نہیں کہ جناب آگے شیئر کرو تو جنت کے اندر جاؤ گے تو فلان ہوگا تو ٹمکان ہوگا۔ ایسی کوئی حدیث پاک نہیں ہے کہ جناب جس نے رمضان کی پہلے مبارک دی یا جس نے جو ہے وہ رمضان کے جانے کا غم منایا، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ وہی ہے جو ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ موجود ہے، سامنے حدیث پاک موجود ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، بہقی نے اسے روایت کیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں، آئیے اس خطبے کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تتبعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کمن ادى فریضۃ فیما سواہ۔
الی آخر الحدیث۔ خطبے کا آغاز ہوتا ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرما رہے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، حضور علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب فرمایا، ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو توجہ کرو لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہے، تمہارے پاس کوئی عام مہمان نہیں آ رہا ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا تم پر ایک عظمت والا مہینہ، ایک برکت والا مہینہ اور ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے، ایک ایسا مہینہ شروع ہونے والا ہے جس کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی طرف حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر ایک رات ایسی ہے، لوگوں توجہ کرو، یہ عظمت والا مہینہ آ رہا ہے تمہارے پاس۔ فرمایا کہ مہینہ کیسا ہے کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اس کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے، اس کے روزوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے تم پر کیا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، ہر عاقل پر، بالغ پر، مسلمان پر، مرد و عورت پر، شاہ و گدا پر، امام و مقتدی پر، ہر ایک پر رب تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ جو ہے صرف صاحب نصاب ادا کرتا ہے، حج صرف صاحب استطاعت ادا کرتا ہے، لیکن روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر، امیر و غریب سب کے اوپر فرض فرمایا۔ ہاں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، کسی ایسے مرض کے اندر مبتلا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، بہت زیادہ ہائی شوگر ہے، ویسے تو نارمل طور پر جو شوگر ہوتی ہے وہ روزے کے معنی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کسی سانس کے مرض میں مبتلا ہے کہ اس کو انہیلر لینا پڑتا ہے، دوائی لینی پڑتی ہے، ہاں وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ یہ معاملہ نہ کسی مولانا کا ہے، نہ کسی امام کا ہے، نہ کسی شیخ کا ہے، یہ معاملہ آپ کا ہے اور آپ کے رب کا ہے کہ آپ کتنے مریض ہیں، کتنے مریض نہیں ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، توجہ فرمائیں گے آپ کہ ہر مریض کو فدیہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، ہر مریض فدیے کی طرف نہیں جائے گا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، قرآن فرمایا تم میں سے جو مریض ہے یا سفر پر ہے وہ رمضان کے بعد اس گنتی کو پورا کرے گا۔ ہر مریض کہے کہ میں فدیہ کی طرف نہیں، فدیہ وہ مریض ادا کرے گا کہ جس کا مرض بعد میں ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، اتنا مریض ہے، شیخ فانی ہے اور اس کا مرض جو ہے دائمی ہے، عارضی طور پر کوئی مرض آ گیا، روزہ نہیں رکھ سکا، اس کا فدیہ نہیں ہے۔ قرآن سنیے گا، فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد میں گنتی کو پورا کرے گا۔ اسی طرح مسافر ہے، مسافر اگر روزہ رکھنا چاہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، قرآن نے کہا کہ تمہیں شریعت نے رخصت دی ہے، یہاں سے جہاز میں بیٹھنا ہے، 2 گھنٹے کے اندر لاہور پہنچ جانا ہے، فیصل آباد پہنچ جانا ہے، اسلام آباد پہنچ جانا ہے، انسان بیٹھا ہوا ہے ٹھنڈی جہاز میں، کیا مسئلہ ہے؟ وہ رکھنا چاہے تو وہ شریعت نے اس کو کہا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ موقع پھر نہیں آئے گا، یہ برکتیں پھر نہیں، شریعت نے تمہیں رخصت بھی دی ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ رکھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہاں ایسے بھی ہیں جو کراچی شہر کے اندر کھانے کے لیے کین اسٹیشن کے اندر وہ ٹینٹ لگا ہوتا ہے، وہاں جا کر کھا رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بھی بد نصیب ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شام کو افطار کے اندر دسترخوان میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے افطار پارٹیاں جو ایک معاشرے کے اندر ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، ان افطار پارٹیوں کے اندر بھی زور و شور کے اندر وہ شامل ہوتے ہیں،
لیکن روزہ نعوذ باللہ من ذالک ضائع کرنے کے لیے مسافر بن کر وہ وہاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دینا ہوگا، کسی کو جواب نہیں دینا ہے، یہ فیصلہ جا کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہوگا۔ مقصود یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلی امتوں پر روزہ فرض تھا، مختلف طریقہ تھا، یہ سسٹم، یہ نظام پورا مہینے کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو تحفہ عطا فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم پر مبارک مہینہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، فرمایا اس کے روزوں کو فرض کیا، وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس کی راتوں کے قیام کو تطوع رکھا، نفل رکھا ہے۔ دیکھیں تراویح ادا کرنا، تراویح کے اندر ختم قرآن کرنا ایک الگ سنت مبارکہ ہے، اور پوری تراویح ادا کرنا ایک الگ سنت مبارکہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو فیشن چل پڑا ہے 3 روزہ اور 5 روزہ اور 7 روزہ اور 10 روزہ اور 12 روزہ، یہ کہیں بھی دنیا کے اندر نہیں ہے، یہ ہم نے نئی ایجاد کی ہے، یہ ہماری نئی تخلیق ہے، ہم تخلیقی لوگ ہیں، یہ نیا کام شروع کیا ہے۔ اور اس کے بعد 100 میں سے میرے خیال سے کوئی 25% لوگ بھی مجھے مسجد کے اندر نظر نہیں آتے۔ ان کو بولا بھائی کدھر ہو نماز میں، بولا ہوگی ہمارے ختم 7 روزہ ختم ہو گئے، چھٹی ہوگی۔ ابے بھائی یہ کس نے تمہیں بتایا؟ یہ سن لیجیے، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے، یہ سن لیجیے گا، جو 7 روزہ میں اور 10 روزہ کے اندر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تراویح ایک الگ سنت مبارکہ ہے اور ختم قرآن ایک الگ سنت مبارکہ ہے۔ آپ نے ختم شریف کی سنت کو پورا کر لیا، تراویح آپ کی ختم نہیں ہوئی ہے، آپ کو تراویح ادا کرنی ہے۔ تو اس بھاگم باغی کے اندر یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یار یہ اللہ نے ایک مہینہ عطا فرمایا، قرآن کا مہینہ، قرآن کا تحفہ ملا ہے اس مہینے کے اندر، اور ہمارا مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ یہ رویہ ہے کہ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ یار کوئی 2-5 دن کے اندر سر سے اتارو، جان چھوڑاؤ، کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا، چھوڑو نا اس چیز کو یار، اس چیز کو چھوڑو، جلدی سے کوئی 5 روزہ کہاں ہو رہا ہے بھائی، 5 روزہ کہاں ہو رہا ہے، پتہ کرو بھائی کوئی سپیڈ والا حافظ کہاں پر ہے، کوئی پنجاب سے ہم نے امپورٹ کیا سپیڈ والا شالیمار ایکسپریس جہاں بالکل ختم کرتا ہو، وہاں جا کے 5-7 روز کے اندر کھڑے ہو کر ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ واپس گھر پہنچ کر یوں کر رہے ہوتے، آئے کیا ہو گیا بھائی صاحب 7 روزہ پڑھ کے آ رہے نا۔ ابے بھائی تمہیں کس نے کہا یہ 7 روزہ پڑھنے کی، تمہیں کس نے یہ سبق دیا ہے، تمہیں کس نے یہ بتایا ہے؟ کتنے گھنٹوں کی تراویح ہوتی ہے؟ 1 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی تراویح ہوتی ہے۔ یار قرآن سکون سے سنو، آہستہ آہستہ قرآن کو سنو، بلکہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے ایک تاجر ملا یہاں کچھی میمن سوسائٹی کے اندر، مجھے بتایا کہ ایک تاجر ہے، وہ رمضان سے پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، بیپاری ہے میمن برادری سے۔ بولا کیا کر رہے ہیں حاجی صاحب یہ؟ بولا میں چاہتا ہوں کہ رمضان سے پہلے ایک دفعہ سارے قرآن کا ترجمہ پڑھ لوں، جب میں تراویح کے اندر کھڑا ہونا تو مجھے قرآن کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہا ہو۔ ایسا بھی ذوق و شوق ہوتا ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ جو سر سے اتارنے کی تیاری کے اندر لگے ہوتے ہیں کہ یار کسی طرح ختم ہو جائے۔ تو یاد رکھیے گا مسلمانوں، یہ اللہ ہمیں تحفہ عطا فرما رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام مل رہا ہے، اللہ کی رحمت مل رہی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے رمضان کے اندر تمہیں قرآن کا تحفہ عطا فرمایا۔ رمضان کا اور قرآن کا ایک تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے اندر، حضور علیہ السلام تو نیکیوں کے حریص تھے، رات دن محنت فرماتے، لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے اندر حضور علیہ السلام اور زیادہ نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتے، اور زیادہ متوجہ ہو جاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ مہینہ آ گیا ہے سیلیبریٹ کرنے کا، سیلیبریشن کا، یہ سیلیبریشن کا اور سیلیبریٹ کرنے کا اور انجوائمنٹ کرنے کا مہینہ نہیں ہے، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ تو اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ تو نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس مہینے کے اندر تو ہم نے رب تبارک و تعالی، قرآن نے کیا کہا؟ لعلکم تتقون، فرمایا رمضان تمہیں کیوں عطا کیا گیا ہے؟ فرمایا اس لیے ادا کیا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے روزوں کو تم پر فرض فرمایا، اور فرمایا کہ اس کے قیام کو تتبع رکھا،
من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کمن ادی فریضۃ فیما سواہ. فرمایا اس مہینے کے اندر جو نفلی نیکی کرتا ہے نیکی کا گریڈ اور ریٹ بڑھ جاتا ہے. فرمایا جو نفلی نیکی کرتا ہے اس کو فرض کا ثواب ادا کیا جاتا ہے، اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے. ومن ادی فریضۃ فی من کمن ادی 70 فریضہ. اور فرمایا جو فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فریضۃ 70 فرائض کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. فرمایا یہ مبارک مہینہ ہے وہو شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب اللہ تبارک و تعالی بے حساب عطا فرماتا ہے، اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے اور جنت عطا فرماتا ہے. ومن جزاؤہ، فرمایا اس کی جزا کیا ہے کہ رب تبارک و تعالی بغیر حساب کیا عطا فرماتا ہے. انسان کو دیکھیں کہ حلال چیز کھانا پینا صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، فرمایا اس پر رب تبارک و تعالی نے ممنوع وہ چیزیں جو سال بھر ہم پر دن بھر کے اندر حلال ہیں، فرمایا وہ رب تبارک و تعالی نے منع کر دیا. بندہ مومن کہتا ہے میرے رب نے منع کر دیا تو میرے نہیں کرنا. فرمایا صبح سے شام تک انسان بھوکا رہتا ہے، لیکن فرمایا کہ صرف بھوکا رہنے کا مقصد نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ صرف جو ہے انسان کھانے پینے سے بھوکا رہے یہ روزہ نہیں ہے. فرمایا روزہ یہ ہے کہ ہماری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہماری خواہشات ہر چیز کا روزہ ہو. منہ میں روزہ رکھا، سحری کی، بازار کے اندر نکلے، وہی جھوٹ، وہی فراڈ، وہی دھوکہ، وہی دو نمبریاں، وہی زبانوں پر غیبت، واپس آ کر وقت پاس نہیں ہو رہا ہے وہی موبائل پکڑ لیا اور دنیا جہان کی واہیات چیزوں کو دیکھنا شروع ہو گئے، تو بھائی آپ نے کون سا روزہ رکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور. رمضان نہیں آیا مسلمانوں ابھی، یہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری ہو رہی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شعبان کے اندر صحابہ کو اسی لیے عطا فرمایا کہ امت مصطفیٰ ذہنی، فکری اور نظریاتی طور پر رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے، ہر چیز سے بچنا ہے. صرف کھانا پینا نہیں چھوڑنا ہے، صرف کھانا پینا نہیں ترک کرنا ہے، بلکہ ہر گناہ کو چھوڑ دینا. وہ ویسے بھی ناجائز تھا، ویسے بھی 11 مہینے غلط تھا، لیکن فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، اللہ کے فضل کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کھانا پینا تو چھوڑ دیا لیکن جھوٹے کام نہیں چھوڑے، جھوٹے دندے نہیں چھوڑے. تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو. بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. فرمایا کہ جس نے جھوٹا کام اور جھوٹی باتیں نہیں چھوڑی، اللہ کو تمہارے بھوکے رہنے سے کوئی حاجت نہیں. مقصود یہ ہے کہ لعلکم تتقون. فرمایا تم نے صبر کرنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے ہر گناہ سے، اپنی نگاہوں کو، سماعتوں کو، اپنے ہاتھوں کو، بلکہ اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ کیجیے، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ منسلک کر لیں. میں آپ سے گزارش کروں گا، میں خود 12 سال سے میری جاب ہے آروائی پر، ایک چینل پر میں بیٹھتا ہوں. میں نے ٹی وی پر بیٹھ کر بھی کل یہی بات کہی اور محراب و ممبر پر بھی یہی بات کہتا ہوں کہ خدا را آپ کو نہیں دیکھنا ہے ٹی وی تو بند کر دیں اس ٹی وی کو. وقت ہوا کرتا تھا افطار کے وقت ہمارے گھروں کے اندر دعائیں ہوتی تھی، سحری میں ہمارے گھروں کے اندر دعائیں ہوتی تھی، ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز ہوتی تھی. اب صرف گھروں سے جو ہے وہ ٹی وی کی آواز آ رہی ہوتی ہے. اس ٹی وی پر 5 منٹ اللہ رسول کا نام ہوتا ہے اور 25 منٹ تک جو ہے دنیا جہان کی واہیات قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر بی بی سی اور سی این این ہمارے پاکستانی میڈیا کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آیا ہے کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، ہم یہی چاہتے تھے، ان کے ہاتھوں سے قرآن لے لو، ان کو مسجدوں سے دور کر دو. ان عورتوں کو یہ جو گھروں میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی ہوتی تھی، اللہ اللہ ہماری بڑی بوریاں کر رہی ہوتی تھی. آج دیکھو ہمارے ایک دوست بڑی رات کو مسجد سے گھر پہنچے تو دیکھا بیوی نہ نماز پڑھ رہی ہے نہ قرآن پڑھ رہی ہے، ٹی وی کھولا ہوا ہے. بولا اللہ کی بندی یہ بڑی رات ہے، کوئی عبادت کرو، سجدہ. تو نے دیکھا کتنی اچھی ماشاء اللہ کتنی اچھی نعتیں آ رہی، دیکھے تو سے اب کیوں منع کر رہے ہیں مجھے.
وہ خدا کی بندی تو سجدہ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر، قرآن پڑھ، دعا کر، یہ بڑی رات ہے، مبارک رات ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس رمضان کو ایک لوگوں کو لگا دیا ٹی وی کے اوپر سے، پھر وہ جو ہے وہ انعامات کے ساری چیزوں کے اندر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کو سیلیبریٹ کیا جائے گا۔ کل پرسوں ایک ہوسٹ کہہ رہا تھا رمضان آ رہا ہے، ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے رمضان کو۔ ارے خدا کے بندے، سیلیبریٹ کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو یہ باقاعدہ طور پر ایک مہم ہے کہ اس پاکستانی قوم کو بحمد اللہ تبارک و تعالی آج اس گئے گزرے دور کے اندر بھی اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جو ہے منسلک ہیں، مسجد سے منسلک ہیں، محراب و منبر سے، قرآن سے، دین سے، شریعت سے، لیکن چاہتے ہیں کہ ان کو دور کر دیا جائے۔ اور باقاعدہ طور پر ورلڈ بینک بھی آرڈر دیتا ہے کہ جب تک یہ اپنی قوم کو تم یہ دین سے اور یہ ملا سے اور مسجد سے، اب دین کو تو گالی نہیں دی جا سکتی ہے تو ملا کو گالی دو، مولوی کو گالی دو۔ دین کو گالی دیں گے تو لوگ گلے میں آ جائیں گے، تو دین کو نہیں گالی دو، مولوی کو گالی دے کر وایا تم دین کو گالی دینا چاہتے ہو، تو باقاعدہ طور پر دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کا مشن ہے، وہ ان کا ایجنڈا ہے۔ وہ ورلڈ بینک نے اور سارے کے سارے انہوں نے دیا ہے کہ مساجد کو کنٹرول کرو۔ ابھی رمضان آیا ہے، پورا سال گھومتے رہو پھرتے رہو، یہ فلاں کی برسی ہو رہی ہے، یہ فلاں جلسہ ہو رہا ہے، فلاں۔ جیسے رمضان آیا ان کو کرونا بھی یاد آ گیا، اوہ کرونا کرونا کرونا۔ اچھا کرونا کہیں اور نہیں آتا ہے، صرف مسجد کے اندر آتا ہے۔ حالانکہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے پچھلے سال اعلان کیا کہ بحمد اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے اندر جو ترقی یافتہ ممالک تھے، جن کی سائنس ٹیکنالوجی بالکل عروج پر تھی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہاں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ پاکستان کے اندر مسجدیں کھلی ہوئی تھی، اللہ نے ہمیں سب سے زیادہ بچا لیا۔ یہ خود پرائم منسٹر آف پاکستان نے ٹی وی پر آ کر کہا، اس کی برکت کیا ہوئی ہے؟ یہ حضور کی سنت کی برکت۔ تم کہتے ہو کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ہاتھوں کو دو، منہ کو دو، صاف ستھرا رکھو۔ ارے یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں عطا فرمایا۔ تمہارے سینیٹائزر اور تمہاری ساری کی ساری چیزیں ایک طرف، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام طہارت ایک طرف، اللہ نے ہمیں بچایا ہے تو حضور کی سنت کے صدقے میں بچایا ہے۔ مسجدوں کے اندر تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ خود پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ کسی مسجد سے کرونا نہیں پھیلا ہے۔ کرونا پھیلا ہے تو تمہارے مولوں سے پھیلا ہے، کرونا پھیلا ہے تو تمہارے جلسوں سے پھیلا ہے، کرونا پھیلا ہے تو تمہارے جلوسوں سے پھیلا ہے۔ لیکن آج ان کو اوپر سے آرڈر ہے کہ پاکستان کے اندر مسجدوں کو کنٹرول کیو، مساجد کو، مدارس کو، دین کو کنٹرول کرو، لگا دو ان کو اس ٹی وی کے پیچھے، اور ٹی وی پر اللہ رسول کی بات اتنی ہوگی اور واہیات کی باتیں اتنی ہوگی۔ حضرات گرامی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را بھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے، اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت رحمتوں بری ہے، اس کو ضائع نہ کریں، چھوڑ دیں ہر چیز کو، ٹی وی کو بند کر دیں، موبائل کو بند کر دیں، ہر چیز کو آف کر دیں، اور منسلک ہو جائیں قرآن کے ساتھ۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر لیں۔ پھر دیکھیں کہ رمضان جب ختم ہوگا تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ رمضان الوداع الوداع، بلکہ رمضان کے ان برکات کو ہم کیری آن کریں گے 11 مہینے تک۔ لعلکم تتقون کی برکتیں ہماری زندگی میں 11 مہینے تک ہوں گی۔ رب تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آخری لمحات خطبے کے کہہ کر میں بس بات کو مکمل کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس مہینے کے اندر بندہ مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ تو رزق کو بڑھاتا ہے، لیکن یہ ظالم ذخیرہ اندوز مسلمانوں کے لیے چیزوں کو ذخیرہ کر کے کھانے پینے کی چیزیں، یہ شوگر مل مافیا جو حکومت کی سرپرستی کے اندر اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی جتنی شوگر ملیں ہیں، مجھے کوئی نوجوان بتائے گا، مجھے تو اتنا زیادہ معلومات نہیں ہیں، جو میری اتنی سی انفارمیشن ہے اس کے اندر 90% جو شوگر مل ہیں ان کا کنٹرول سارا کا سارا انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو اسمبلیوں کے اندر پہنچو۔ وہی شوگر مل مافیا، وہی سیاستدان، وہی کے پاس گنا، انہی کے پاس کپاس، انہی کے پاس سارا کا سارا انہوں نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے مہنگا ہو گیا، کیسے مہنگا ہو گیا۔ سرکار، یہ آپ کی آغوش کے اندر بیٹھ کے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے،
جو انصاف دینے کے لیے آپ تشریف لائے تھے کہ میں انصاف دوں گا، اسی انصاف کی چھتری کے اندر آپ کے یار لوگ شوگر کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، سٹاک کر رہے ہوتے ہیں، گنے کو سٹاک کر رہے ہوتے ہیں، چینی مہنگی کر رہے ہوتے ہیں، اناج کو سٹاک کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ جو ذخیرہ کرتا ہے وہ ملعون آدمی، اور خاص طور پر کھانے پینے کی اشیاء ان کو ذخیرہ کرنا، آٹے کو ذخیرہ کرنا، چینی کو ذخیرہ کرنا اور رمضان کے اندر مہنگا کر کے بیچنا، یہ مسلمان کو کسی طور پر زیب نہیں دیتا۔ اچھا کرتے کیا ہیں؟ یہی شوگر مل والے، یہی بڑے بڑے فیکٹری والے اس کو سارے کو سٹاک کر کے بیچ کے اور اس کے بعد روڈ پر آ کے دسترخوان لگانا شروع کر دیں گے۔ حاتم تائی تشریف لے آئے، حاتم تائی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ دسترخوان نہ لگائیں، آپ اس قوم کے ساتھ ظلم نہ کریں، چیزوں کو مہنگا نہیں بیچیں، یہی آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ اور پھر باقاعدہ طور پر میں نے دیکھا کہ ایکسپائرڈ قسم کا راشن جو ہے اس کو رمضان کے اندر فیکٹری والے نکالتے ہیں۔ اب ہمیں، آپ ایک عام آدمی ہیں، میں ایک عام آدمی، مجھے نہیں پتہ ہے، میں جا کے اسٹور والے کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ 30 راشن پیک کر دو۔ ان راشن کے اندر کیا ہے؟ کچرا ہے، کیڑا ہے، اس کے اندر کتنے چاول ہیں، کتنا آٹا ہے اور کتنی مٹی بھری ہوئی ہے، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کے نام پر وہ چیز دو کہ جس کو تم خود پسند کرتے ہو لینا، جس کو تم خود کھاتے ہو۔ اس راشن میں سے ایک تھیلا لا کر اپنی گھر میں حاجیانی کو بھی دینا کہ بھئی آج اس میں سے پکاؤ، ذرا اس میں سے پکاؤ، یہ میں اللہ کے نام پر دینا چاہتا ہوں، پہلے میں کھاؤں، میرے بچے کھائیں۔ کیا یہ کھانے کی چیز ہے؟ نہیں ہے، بالکل کچرا اور ایکسپائری قسم کا راشن جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دینے کے لیے نکلے ہوتے ہیں۔ ارے خدا کے بندو، رمضان آ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ تو غمخواری کا مہینہ ہے، تم نے تو لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، بہتری کرنی ہے، اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں موقع عطا فرمایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کر کے تم جنت کو حاصل کر لو۔ فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو کسی روزہ دار کو روزہ کھلواتا ہے فرمایا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور جہنم سے آزادی کا سبب بنتا ہے۔ فرمایا اس کو بھی وہی اجر ملتا ہے جو روزہ رکھنے والوں کو اجر ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، غربت کا زمانہ تھا، ہمارے تو گھروں کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہم جو ہے لوگوں کو روزہ افطار کرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے، حادث ثواب، من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا یہ اجر تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو ایک کھجور سے یا ایک دودھ کی گونٹ سے اور کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا صاف پانی سے بھی کسی کا روزہ کھلوا دو گے تو اللہ تمہیں یہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمع حتی یدخل الجنہ، اور فرمایا کہ جو کسی کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا اس کا تو اجر میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اس کو میرے حوض پر لایا جائے گا، اور فرمایا وہاں سے وہ شربت کے جام پیے گا، اور فرمایا یہاں تک کہ سیراب ہو کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کا پہلا عشرہ، اوسط عشرہ، آخری عشرہ، سارے عشرے مغفرت کے، رحمت کے، برکت کے۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ أَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، درمیانہ عشرہ مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اب جیسے رمضان شروع ہوگا، ابتدائی دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مسجد کے اندر بالکل جگہ نہیں ہوگی، ایک ہفتہ گزرے گا، آہستہ آہستہ چھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ بھائی کیا ہو گیا؟ رمضان ختم ہو گیا کیا؟ نہیں، بس وہ شروع میں تھوڑا سا جلدی سارے کے حضرات گرامی یہ کام نہیں کرنا ہے، پہلے دن سے لے کر، پہلی ساعت سے لے کر اور اجرت کی رات تک، بلکہ عید کے مبارک دن کی فجر تک جب اللہ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے، فرمایا بالکل مسجدوں کے ساتھ منسلک ہونا ہے، اللہ کی رحمت و مغفرت و بخشش کے ساتھ منسلک ہونا ہے۔ اور فرمایا کہ جو خاص طور پر آخری الفاظ خطبے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، فرمایا کہ جو اپنے کسی مملوک کو، غلام ہوا کرتے تھے اس وقت، اپنے کسی ملازم کو اس مہینے کے اندر کام کے اندر تخفیف کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، رمضان کے آنے سے پہلے گزارش ہے کہ ذہنی فکری طور پر تیار ہو جائیں۔ نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا
جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹی وی وغیرہ موبائل وغیرہ بالکل دور ہو جائیں ان چیزوں سے، قرآن کے ساتھ قرآن کو تھام لیں، قرآن کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ رات دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز، ہم تو مہینے کے اندر ختم نہیں کر پاتے ہیں، وہ ہر روز رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، دن میں دوسرا قرآن ختم کرتے تھے، اور ایک روایت کے اندر ہے تہجد کے اندر تیسرا قرآن ختم کرتے تھے۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میں نے دیکھا، وہ تہجد کے اندر الگ قرآن ختم کرتے تھے، ہمارا بچپن تھا، ہم صدر پڑھنے جایا کرتے تھے ان کے پیچھے، اور اس کے بعد تراویح کے اندر الگ اور شبینے کے اندر الگ قرآن کو مکمل کرتے تھے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کے نزول کے مہینے کے اندر قرآن کو چھوڑ دیا، تو سال بھر ہم قرآن کو کیا اٹھائیں گے اور کیا اپنا تعلق قرآن کے ساتھ قائم کریں گے؟ نوجوان بچوں، آپ کو نصیحت ہے، چھوڑ دو یہ سارے کے سارے ٹورنامنٹ، چھوڑ دو یہ کھیل کود، یہ کھیل کود کا مہینہ نہیں ہے، یہ ٹورنامنٹس کا مہینہ نہیں ہے، اور وقت پاس نہیں ہو رہا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا، مذہبی لوگ ہیں، رات کو پتے لے کے بیٹھے ہوئے، بھائی کیا ہے، ہم تھوڑا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ارے خدا کے بندو، اس کی ہر ساتھ ہر گھڑی رحمت بری ہے۔ یہ پتے کھیلنے کی رات نہیں ہے، یہ ٹورنامنٹس کی رات نہیں ہے، یہ لوڈو کھیلنے کی رات نہیں ہے، یہ ڈرامے اور یہ دنیا جہان کی چیزوں کی نہیں ہے، بس یہ اللہ کی طرف منسلک ہونے کی رات ہے۔ رب تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی اس آنے والے مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا